دیکھیں مرغی ہے غذا ہے، غذا نہیں غذا ہے، بڑا گوشت ہے بڑی طاقتور گوشت، دیسی گھی ہے طاقتور چیزیں، لیکن ایک آدمی کا معدہ کام نہیں کرتا، اس کو تم کہتے ہیں کہ یہ جو ہلکی پھلکی غذا کھاتے ہیں طاقتور چیز کیوں نہیں کھاتے، یا تم پکی کیوں کھاتے ہو، پکی نہیں ہوتی، تو پکی اس لیے کہی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کے اندر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے، اور پھر یہ جو مرغن غذائیں ہیں، جو طاقتور غذائیں ہیں، وہ آپ برداشت کر سکیں۔ تو ہر ذکر کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے، نماز کا اپنا فائدہ ہے، روزے کا اپنا فائدہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اپنا فائدہ ہے، اللہ اللہ کہنے کا اپنا فائدہ ہے، استغفار کا اپنا فائدہ ہے، درود شریف کا اپنا فائدہ ہے، ورنہ ایک نماز میں ایک ہی چیز پڑھی جاتی، تلاوت بھی ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم بھی ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہر چیز کے ایک اثر ہوتا ہے، جس طرح دنیا کی چیزوں کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، نمک کا اپنا اثر ہے، گڑ کا اپنا اثر ہے، مرچ کا اپنا اثر ہے، اب یہ نہیں کہ ساری چیزیں غذائیں سب ہیں، لیکن اس میں ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، خاصیت بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی قاری صاحب ہے، اب قرآن سے بڑی وہ ذکر کیا ہوگا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مہربانی نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے، طاقتور ہے، روحانی طاقت۔ لیکن یہی قاری صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درس بھی دیتا ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، سارے گنگن کرتے ہیں، کیا وہ گنگناتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، طلباء بھی بد نظری کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور قاری صاحب بھی کیا ہوتا ہے رکتا نہیں ہے بد نظری سے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کسی ذکر تو وہ کر رہا ہے، وہ درس سے درس دیتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، کتابیں پڑھاتا ہے، تم کہتے ہو ذکر ہے۔ ذکر میں جب انسان کو خدا یاد ہوتا ہے تو پھر تو بد نظری نہیں کرتا اس وقت۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی لوگ زیادہ بد نظری کرتے ہیں، قاری صاحب یا حافظ صاحب، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر دیکھ لو تو کون سی چیز ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے، اس ہضم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو طبیب بتاتا ہے کہ اب تم یہ کرو تاکہ تم کیا کرو، تمہارا جو اللہ سے تعلق بن جائے، اس کے بعد جتنی اچھی غذائیں کرو گے تو کیا ہوگا، وہ تم کو مفید ہوگی، لیکن پہلے دل تو بن جائے، تم صحت مند تو ہو جاؤ۔ آپ ہے ملیریا کا مریض ہے، تمہارا منہ کڑوا ہے، دودھ پیتے ہو تو کیا آتی ہے آپ کو، گوشت کھاتے ہو اسے آپ کو تم کو کیا آتی ہے، تو تم کہتے بھائی تم کہ اتنے مرخن غذا کیوں نہیں کھاتے، معمولی غذا کھلاتے ہو۔ معمولی غذا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی غذاؤں کے لیے کیا ہو جائے، طاقتور غذائیں کے لیے کیا ہو جائے، یہ تیار ہو جائے۔ ہمارے پوچھ ہے اس تیاری کے لیے اگر آپ کثرت ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو یہ آپ کی اندر کی پرزوں کو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ کی صحبت ہوگی، صحبت صالح ہوگی، دوسری طرف آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کی کثرت، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، کثرت سے یاد کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا آ جائے گا، ایک زبانی کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ یاد آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آئے گا تو آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ذہن پر، آپ کے ذہن پر اللہ تعالیٰ کی محبت چھائی ہوئی ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کو اللہ سے زیادہ سخت محبت ہوتی ہے۔ پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ دیکھو گے۔ ایک نوجوان تھا، وہ کسی بزرگ کے پاس آیا، کہا کہ میں لڑکوں کو، حسین لڑکوں کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں تلاش کروں، اللہ تعالیٰ کی قدرت تلاش کروں۔ اس نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ قدرتی طاقتوں کے لیے تلاش کرنے کے لیے پہاڑ ہے، درخت ہے، باغات ہے، پھول ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، تو آپ ایسی جگہ پر خدا کو تلاش کرتے جہاں تمہاری سلوار بک جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کا کیا ہوتا ہے، شیطان کی چالیں ہے، شیطان بڑا شیطان پہ یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ پاک کی نظاروں کو دیکھو، تو اللہ کی نظاروں کی بوڑھوں میں بھی دیکھو نا، یہ کیسے پہلے جوان تھا، بچہ تھا، اب دیکھو سفید ریش ہو گیا، میں بھی سفید ریش ہوں، میں نے تو رنگ لگایا ہے 2 نمبر۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تم کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان بہت زبردست دھوکہ باز ہے، زبردست۔ وہ آپ کو انسان کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کام کرتا ہوں۔ وہ ابو الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میں دل بڑے اللہ پاک سے لگا ہوا تھا، یاد کر رہا ہوں، وہ نفس کے مقاصد کے بارے میں کہتا ہے، عبادات میں لذات وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے دعوت میں اس پہ کیا، تمام علماء کے لیے دعوت کی، تو میں نے بڑی شوق سے کھانا کھایا۔ بادشاہوں کے کھانوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ
حرام مال ہوتا ہے، لوگوں کا خون ہوتا ہے، لوگوں کا گوشت ہوتا ہے۔ اب بادشاہ کی تنخواہ تو وہ تھوڑی ہوتی ہے، ایک بڑی بڑی جو وہ ہوتی ہیں اس طرح جو اکثر حکمرانوں کی آپ دیکھتی ہیں اس کی تنخواہ جو تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ورنہ مصطفیٰ سہیل بھی آج بنگلے میں میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے بیچارہ، کبھی کار فروخت کرتا ہے کبھی گھر فروخت کرتا ہے چیز لگانے کے لیے، اس لیے مجھے بڑا پسند ہے۔ تو یہ تنخواہ اتنی تو نہیں ہوتی، گھر کی ضروریات بھی نہیں پوری ہوتی، لیکن بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں، خواہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ اس زمانے کے بادشاہ تو اور بھی کیا ہوتے ہیں، آج کل تو جھوٹ موٹے حساب ہوتے ہیں، وہاں حساب بھی نہیں ہوتا بادشاہ کا، تو ٹوٹل حرام ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا پکیزہ دل تھا، لیکن اس کھانے کے بعد میرے دل پر وہ کچھ پردے آ گئے۔ تو میں نے اپنے نفس کو بتایا، نفس کو کہا کہ دیکھو ظالم، تم نے اپنے آپ کو خوش کیا، اب دیکھو ہماری کیفیات ختم ہو گئی، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے لڑنے لگا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو بادشاہ کے پاس اگر نہیں جاتے تم کو مارتے، وہ اضطراری حالت میں تو جائز ہے، اضطراری حالت میں کیا ہے، جائز، تم مجبور تھے۔ تو کہتے کہ میں نے نفس کو کہا کہ مجبور تھے، تو پھر آپ اتنی گپی کیوں کرتے تھے؟ مجبور آدمی تو مجبوری کے تحت آتا ہے، تو بڑی مزے سے پڑا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ چپ ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ نفس آپ کو غلائے گا، یہ تو تھوڑا سا کرے، کسی کیا ہے، تھوڑا سا کرے کیا ہے، اس سے آپ کو کیا کرے گا، غلط لائن پر ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرمائیں۔ جس کو اللہ پاک کی یاد کی چاشنی مل گئی، اس کو دوسری تمام چیزیں ایسی لگتی ہے جیسا کہ مردار۔ ایک دن ہم نے گڑ کھا لیا، اس کے بعد ہم چھٹے تھے، والد نے چائے دے دی، چائے پینے لگے، تو پیکا تھی، تو میں کہا تو پیکا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بیٹے ابھی پیکا نہیں ہے، یہ آپ نے ابھی گڑ کھایا ہے، اب تو کم میٹھا ہوتا ہے، اب آپ کو پیکی لگتی ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی کو جب آپ میٹھا چیز کھائیں اس کے بعد کوئی اور چیز کھانے لگے تو آپ کو کبھی کبھی کڑوا بھی لگتا ہے، کڑوا بھی لگتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی مٹھاس کو ایک بار چکھ لیتا ہے تو اس کو دوسری چیزیں پھر مردار لگتی ہیں، پھر میں بدبودار چیز کے ساتھ پٹا ہوں۔ تو اسی لیے وہ ہمارے عجیب شعر ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ روح اللہ فرماتے ہیں کہ گر ببینی کرو فرے قربرا جی فبینی، کیا کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی قرب کا وہ چاشنی دیکھو، کرو فر دیکھو، شان دیکھو، تو پھر یہ ساری دوسری چیزیں تم کو کیا لگیں گی، جیفا۔ تو جیفا چیزیں مردار نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تم کو کیا لگیں گی، مردار لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ تو آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو کثرت سے کریں، اللہ اللہ، تلاوت، صلاۃ، تسبیح، نماز، الحمدللہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تقییداً کہتا ہوں کہ آپ کر لیں، کیونکہ آپ آئے ہی اس لیے، اب یہاں کیا کام ہے، مزدوری آپ نہیں کرتے، گھر سے آئے ہیں، نوکری آپ کی یہاں نہیں ہے، مزدوری آپ کی یہاں نہیں ہے، تو جس چیز کی آئے وہ تو کریں نا، جس چیز کی تم آئے ہو وہ تو کریں، وہ ٹائم تم ضائع نہ کرو کہ گپ شپ لگائیں۔ تو خیر ہے، وقفہ ہوتا ہے، وقفے میں اگر کوئی ادھر کی دو چار باتیں ہو گئی، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس گپ شپ کیا ہو جائے۔ گپ شپ کس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ آپ پھر عبادت کے لیے تیار ہو جائے ذہنی طور پر، تاکہ تو ایسے وہ باتیں کریں پھر وہ تیار ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم بس اسی میں لگے رہو۔ نمک آٹے میں ڈالا جاتا ہے، آٹا نمک میں ڈالا جاتا ہے، نمک آٹے میں ڈالا جاتا ہے، تو ایسا ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ مزاح کہتے ہیں اس کو، مزاح کس کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے، لیکن تو یہ نہیں کہ بس مزاح ہی مزاح ہو، مزاح ہی مزاح نہیں ہوتا، اور پھر وہ مزاح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں مبالغہ نہ ہو، اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، اس میں کسی کی تذلیل نہ ہو۔ تو جتنا آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے، ایسا نہیں کرتا جو طالب ہوتا ہے وہ طالب کو نہ دے، طالب کو لازم دیتا ہے، لیکن طلب سچی ہو۔ ایک ہے آرزو، ایک ہے طلب۔ آرزو اور طلب میں فرق ہوتا ہے۔ آرزو یہ ہے کہ میرا زبردست فیصلہ ہو، آپ
10 جریب زمین ہے آپ کی یا 5 جریب زمین ہے اور بڑی زرخیز زمین ہے اور شادی نہیں ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرے زبردست کاش میری بھی 20 بیٹے ہوتے، بڑے مزیدار وہ ہو، کوئی کام کرتے ادھر ادھر، اور اس طرح وہ آپ کی زمین ہے اس میں بڑی سبزیاں ہوتی، کدو ہوتی، دیکھو یہ چھوٹی سی میں نے ایک کیاری میں کدو کاشت کیا ہے اور ایک مرچ کاشت کیا تھا اور ابھی تک دیکھو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا تو 10 جریب زمین ہے، اس میں تو بہت زیادہ ہوتے، اس آرزو میں لگ رہا ہے، لیکن نہ وہ کاشت کرتا ہے، نہ وہ اس کے لیے ترتیب بناتا ہے، نہ عملی اقدام کرتا ہے۔ پھر پاکستان ہے بس مذمت کرتے ہیں کسی چیز کا۔ بہت بڑا کام کیا۔ پاکستان نہیں، پاکستان تو پھر بھی اچھا ہے، مذمت تو کرتے، باقی تو مذمت بھی نہیں کرتے، تصور بھی نہیں کرتے کسی برائی کا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں آرزویں، کیا ایسی خواہشات جس کے پیچھے کوئی عمل نہ ہو، عمل کا مہر نہ ہو۔ طلب وہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے پیچھے لگا رہے، آدمی اس کے پیچھے لگا رہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہم آرزو کو طلب کہتے ہیں، اس میں ہم غلط ہو جاتے ہیں۔ جب آپ طالب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا۔ اللہ کا طالب بنو گے، ایسا نہیں کرتے کہ کل قیامت کے دن تم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھائیں، یا اللہ میں بڑی کوشش کی، طلب کیا، پھر بھی آپ مجھے نعمت نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لولے ہیں، اللہ پاک آپ کو بچائے، آپ لنگڑے ہیں، اللہ پاک بچائے، آپ اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بچائیں، جس حالت میں ہیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی طالب ہو۔ لیکن طالب کی یہ نہیں کہ تم کیا ہو، صرف خواہش رکھنے والے ہو۔ طالب اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے عملی اقدامات کی بھی کوشش کریں، جتنے سے اپنی کوشش ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ باقی جو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہے کہ یہ اتنا کر رہا ہے، باقی وہ اللہ کے حوالے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی یاد نصیب فرمائے گا، بشرطے کہ آپ طالب بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے طالب بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔